الرحمن الرحیم یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صلوات. نعرہ حیدری. عجیب انداز سے انسانوں سے مخاطب ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل، قیامت کا دن ہم آسمانوں کو اس طریقے سے لپیٹ دیں گے جیسے لمبے لمبے کاغذوں کے تومار لپیٹے جاتے ہیں. کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اور جس طریقے سے ہم نے تخلیق کا آغاز کیا تھا اسی طرح ہم تخلیق کا اعادہ کرتے رہیں گے. وعدہ علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، حتمی وعدہ ہے. انا کنا فاعلین، اور ہم اس کام کو کر کے رہیں گے. پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آیات میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر چکا، اگر یاد ہو میرے سننے والوں کو تو میں نے قرآن مجید سے سورہ یاسین سے سورج کے سلسلے میں ایک آیت مبارکہ پیش کی تھی. والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تم نے غور کیا کہ پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو سورج ہے یہ رکا ہوا نہیں ہے. تجری لمستقر لہا، یہ سورج مستقل اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. والقمر قدرناہ منازل، اور ہم نے چاند کی بہت سی منزلیں طے کی ہیں، آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہوتا ہے. حتی عاد کالعرجون القدیم، اور کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کے بعد گم ہو جاتا ہے. یہ بات تمہاری مشاہدے کے رینج میں ہے کہ سورج کیا کر رہا ہے، چاند کیا کر رہا ہے. تو اب اگر سمجھ سکو تو اس یہ جو سمجھ سکو کا جملہ ہے نا، یہ فقط نوجوانوں کے لیے، بزرگ اس جملے کو نہ سنیں. اگر سمجھ سکو تو کہا کہ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، ہم نے آغاز کیا تھا اس کائنات کا تخلیق سے. نعیدہ، اور ہم اس کا اعادہ کرتے رہیں گے، ہم اسے دہراتے رہیں گے. تو ایک لفظ ہے مبدا، دوسرا لفظ ہے معاد. مبدا اور معاد یعنی آغاز کرنا، اسے دہراتے رہنا. ٹھیک ہے نا؟ اب تم پوچھو گے کہ بھئی یہ ہے کیا مبدا اور معاد، تو یقین جاننا کہ قرآن مجید نے مبدا اور معاد پر بہت گفتگو کی ہے. انہو ہوا یبدی و یعید، بس اللہ ہے جو آغاز کرتا ہے اور دہراتا رہتا ہے. سورہ یونس. پھر اسی سورہ میں آگے چل کے ارشاد فرمایا قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پوچھو ان مشرکوں سے پوچھو کہ کیا تمہارے بتوں میں کوئی ایسا ہے جو پیدا کرے اور پھر اسے دہراتا رہے. پیدا کرے اور اسے دہراتا رہے، آپ پوچھ کے تو بتاؤ. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دو اور حتمی طور پہ کہہ دو کہ بس یہ کام صرف اللہ کا ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے اور اسے دہراتا رہتا ہے. انہو ہوا یبدی و یعید، مختلف مقامات کی آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں. صرف اللہ ہی ہے جو پیدا کرتا ہے اور پیدا ہونے والی شے کو دہراتا رہتا ہے. سن لیا نا تم نے؟ اب آیتیں میرے پاس بہت ہیں،
اور میں اور آیتیں پڑھ سکتا تھا، لیکن بس اتنی مطلب کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کا ایک قانون ہے ابدا، پیدا کرنا، اور ایک قانون ہے اعادہ، اسے دہراتے رہنا۔ اب یہ نوجوان دوست مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، بڑا مزاحیہ سوال ہے لیکن بہت سنجیدہ ہے، کہ پہلے مرغی یا پہلے انڈا؟ کیا خیال ہے بھئی آپ لوگوں کا؟ کوئی تو بتائے بھائی، مسئلہ ہے نا کہ پہلے مرغی یا پہلے انڈا، اس لیے کہ ہم نے تو دیکھا کہ مرغی سے انڈا ہوا اور انڈے سے مرغی ہو گئی۔ بھائی ہم نے اپنی زندگی میں جو مشاہدہ کیا کہ وہ انڈے سے مرغی پیدا ہو گئی اور مرغی سے انڈا پیدا ہو گیا۔ یقین جانو کہ یہ دنیا کے مشکل ترین مسائل میں ہے جو بربنا مزاح پوچھا جاتا ہے کہ پہلے مرغی یا انڈا۔ بہت آہستہ آہستہ سلسلے فکر کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ تو یہ بہت سنجیدہ سوال ہے۔ بھئی تم نے کہہ دیا پہلے مرغی، دلیل؟ کوئی دلیل نہیں۔ اچھا کسی نے کہہ دیا پہلے انڈا، دلیل؟ کوئی دلیل نہیں۔ لیکن اب میں دلیل دوں جب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا قانون ابدا کیا ہے اور قانون اعادہ کا ہے۔ اب سوال تو ہے کہ مرغی پہلے ہے یا انڈا پہلے ہے؟ دنیا کی تاریخ میں ایسی مرغیاں پائی گئیں جو انڈا نہیں دیتی تھیں، اور انہوں نے زندگی میں ایک انڈا نہیں دیا۔ تو انڈے کے بغیر مرغی پائی گئی لیکن مرغی کے بغیر انڈا نہیں پایا گیا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ انڈے کے بغیر تو مرغی پائی گئی ہے، انڈے کے بغیر مرغی ملی، بہت تجربے ہیں اس بات کے، لیکن مرغی کے بغیر کوئی انڈا نہیں پایا گیا۔ تو اب جانتے ہو قانون ابدا پہلی تخلیق مرغی، قانون اعادہ انڈا دوسری تخلیق۔ یہاں تک آ گئے نا میرے ساتھ؟ آج میں ظاہر ہے کہ موضوع کے تقاضوں کو تو پورا ہونا ہے، اور آج میں چاہ رہا ہوں کہ میرے محترم سننے والے سلسلہ فکر کو ذرا مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ اب یہاں تک آ گئے تو ایک قانون ہے ابتداء پیدا کرنا، دوسرا قانون یہ ہے کہ اس ایک نظام کو رائج کر دینا جو کہ وہ چیز چلتی رہے۔ تو قانون ابدا اور قانون اعادہ بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم نے انسان کے ساتھ کیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی مٹی میں پلٹا دیں گے، اور پھر قیامت کا دن اسی مٹی سے اٹھا دیں گے۔ نعرہ حیدری، تعدیل ظہور امام زمانہ، بلند تر صلوات۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ ایک مقام کی آیت۔ اور اب سورہ بقرہ میں آواز دی، کیفا تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کا انکار کرو گے؟ تم اللہ کا انکار کرو گے؟ کیفا تکفرون باللہ، کیسے اللہ کا انکار کرو گے؟ کنتم امواتا، تم نہیں تھے، مردہ تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں ماریں گے، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، اور زبردستی تمہیں گھسیٹ کر اپنی بارگاہ میں لائیں گے۔ سنتے چلو، سلسلہ فکر سنجیدہ ہے، اور اس سلسلہ فکر سے تمہیں گزار کر کسی مرحلے تک لے جانا چاہ رہا ہوں میں۔ اچھا بھائی، آیت کو یاد رکھنا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، کیفا تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجعون کے معنی تم پلٹا دیے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ترجعون میں نے کیا ترجمہ کیا؟ زبردستی کھینچ کر تمہیں ہماری بارگاہ میں لایا جائے گا۔ آیت میں نہیں ہے، آیت کا جو موڈ تھا اس کا میں نے ترجمہ کیا۔ رکنا بھائی، رکو، آیت میں زبردستی کا لفظ نہیں ہے، آیت کا جو مزاج ہے نا، میں نے اس مزاج کا ترجمہ کیا کہ تمہیں زبردستی کھینچ کر اس کی بارگاہ میں پہنچا دیا جائے گا۔ ترجعون تو ایک ہے، ترجعون جو زبردستی لے جائے جائیں گے،
اور ایک دوسرے بتاؤ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ خود اپنی مرضی سے جائیں گے. دو قسمیں ہو گئی، ایک زبردستی کھینچ کے پہنچائے جائیں گے، دوسرے وہ ہیں، بس توجہ رہے، دوسرے وہ ہیں جو اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے. اور اب تیسرا بتلاؤ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حیدری ہمارے صوبہ سندھ کے وزیر اوقاف تشریف فرما ہے اپنے رفقا کے ساتھ، تو اب انہیں بھی تو ایک جملہ ہدیہ کر دوں نا. میں توجہ رکھنا. اب ان کی خدمت میں بھی اللہ فرش اعلیٰ پہ تشریف لائے ہیں. اللہ ان کو ان کے رفقا کے ساتھ اور ان کی تنظیم کو، ان کے نظریات کو سرخرو کرے، اس لیے کہ فرش اعلیٰ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور عزاداری کی خدمت کر رہے ہیں. بھائی ہمارا تو فقط ایجنڈا ہی یہی ہے کہ کون حسین کا دشمن ہے، کون حسین کا دوست ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. بھائی یہ میری تقسیم یاد رکھنا، ہم مسلمانوں کو فقہی مسالک پر تقسیم نہیں کرتے کہ یہ حنفی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ مالکی ہے، یہ شافعی ہے، یہ جعفری ہے. ہمارے پاس کل ایک تقسیم ہے کہ علی کے کیمپ میں کون ہے، علی سے